بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو لوگوں کے لیے گزرگاہ بنایا ہے۔ یہاں جو بھی آئے گا اس کو یہاں سے گزر کر آگے اپنے منزل کی طرف جانا ہے، جس کو ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو۔ مسافر جب کہیں سفر کے اندر جاتا ہے تو جس مقصد کے تحت وہ سفر میں جاتا ہے، ہر وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جس کام کو لے کر یہاں پر آیا ہوں وہ کام میرا مکمل ہو جائے، اس میں مجھے کامیابی مل جائے، اور جیسے ہی اس کا کام پورا ہوتا ہے اس کو بس اپنے گھر اور اپنے منزل کی طرف واپسی کا خیال ستانے لگتا ہے اور اس کوشش کے اندر لگ جاتا ہے۔ وہ سفر کے اندر اپنے مقصد کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگنے کو اپنے وقت کی بربادی اور اپنے دوسرے کام کے لیے حرج تصور کرتا ہے۔ ویسے ہی ایمان والوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل آخرت ہے، لیکن اس منزل کے اندر کامیابی اور وہاں کا سکون اور وہاں کی فلاح، ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور انسان اس کی طرف کیسے متوجہ ہو کہ یہ دنیا اس کے لیے منزل نہیں ہے بلکہ ایک گزرگاہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر مختلف طرح کے حالات لاتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے، جس کو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہارے اوپر حالات لا کر، چیزوں میں کمی کر کے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں اور مالوں اور کھیتیوں اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، اور چیزوں کے اندر اور اسباب کے اندر کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں تاکہ انسان اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر جو حالات متغیر ہوتے ہیں کہ کل بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، بالوں میں سفیدی آئی، پوتوں والا بنا، ناتیوں والا بنا، اگلی نسل کو دیکھا، یہ حالات کا تغیر ہونا اور بدلنا، اس کو بھی قرآن پاک کے اندر انسان کو متنبہ کرنے والا بتایا گیا کہ سفیدی آ گئی تو یہ بھی اس کے لیے تنبیہ ہے، اس کی اگلی نسل آ گئی
یہ بھی اس کے لیے تنبیہ ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر جو طرح طرح کے حالات آتے ہیں وہ سب انسان کو متنبہ کرنے کے لیے ہیں۔ روزانہ دنیا کے اندر جو چل چلاؤ کا ماحول ہے کہ آج یہ گیا، کل وہ گیا، پرسوں فلاں گیا، روزانہ جو اعلانات ہو رہے ہیں یہ بھی انسان کی تنبیہ کے لیے کہ آج کوئی گیا ہے، کل تمہاری باری ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا ہمارے لیے ایک گزرگاہ ہے اور ہماری اصل منزل آخرت ہے۔ اور آج ہم آخرت سے غافل ہو کر اپنی دنیا کی مشغولیات میں ایسے لگے کہ ہمیں کبھی اپنے موت اور موت کے بعد کی زندگی کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہ خیال کیسے آئے گا اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ اور جو دوسری حدیث میں نے پڑھی، اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اس دنیا کے اندر جتنی لذت ہے، جتنی اس کی مرغوب چیزیں ہیں، جتنی اس کی خواہشات ہیں، جو اس کی تمنائیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے۔ یعنی جب موت کا خیال آ جائے تو پھر ہر خواہش، ہر تمنا انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہشات کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ صحابہ کرام کسی بات کے اوپر ہنس رہے ہیں، یعنی کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، یعنی موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے، اگر تم وہ جان جاؤ تو تم ہنسنا کم کر دو اور تم ہر وقت روتے رہو، یعنی رونا تمہارا زیادہ ہو جائے اور ہنسی تمہاری ختم ہو جائے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد وہ سارے مراحل پیش آنے والے ہیں، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دنیا کے حالات ہیں، دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کی نگہبانی کرتا رہے، اپنی جانچ پڑتال کرتا رہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو اس کی زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، اس زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، اس کے لیے اعمال کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھیجتا رہے۔ اور آگے فرمایا، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ عاجز اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لمبی لمبی امیدیں باندھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا یہ بے وقوفوں کا کام ہے کہ عمل تو کچھ نہ کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لمبی لمبی امید باندھ کر رکھے۔ تو حدیث کے پہلے حصے کے اندر فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ آج ہم اپنے نفس کی کتنی نگرانی کرتے ہیں اور ہمارا نفس کس چیز کا گرویدہ ہوا پڑا ہے، ہر آدمی اس کو جان رہا ہے کہ آج ہمارے نفس کے اندر اور ہمارے دل کے اندر دنیا کی خواہشات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، دنیا کی چیزوں کی محبت بالکل جاگزی ہوئی ہے کہ ہم دنیا کی کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کبھی بھول کر بھی ہم اپنے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تصور نہیں کرتے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں۔ بلکہ آج دنیا کے اندر عقل مندی کا معیار یہی ہے کہ جو دنیا کی چیزوں کو حصول کے اندر زیادہ کامیاب ہو جائے، جس کو دنیا کی چیزیں زیادہ حاصل ہو جائیں، کاروبار میں خوب بڑھ جائے اور دنیا کے اسباب اس کے پاس خوب اکٹھا ہو جائیں، اس کو
عقلمند سمجھا جاتا ہے کہ وہ انتہائی عقلمند آدمی ہے، جہاں بھی جاتا ہے کامیابی حاصل کر کے آتا ہے۔ اس کو دنیا کی کامیابی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والے کی حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے۔ ایمان والے کی اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں جو کامیاب ہوگا وہی اصل کامیاب ہے، اور اس کی فکر کے اندر جو لگا ہوگا اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلمند قرار دیا ہے، کہ جو اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں ہمیشہ فکرمند رہے۔ وہ فکرمندی کیسے ہوگی؟ کہ اپنے دنیا کے ہر لمحے کی وہ حفاظت کرے کہ اس کا جو وقت خرچ ہو رہا ہے وہ کس کام کے اندر خرچ ہو رہا ہے، اس کا جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کا یہ وقت، اس کا یہ مال، اس کا یہ بول، اس کا یہ قدم، یعنی دنیا کے اندر جتنا وقت گزر رہا ہے اور جن مشغولیات کے اندر گزر رہا ہے، وہ وقت ان مشغولیات کے اعتبار سے آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ ہے، یا آخرت کے لیے اس کے لیے وبال جان ہے۔ اس کی ہمیشہ اس کی ہمیشہ فکر کرتا رہے۔ یہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ، کہ اپنے بارے میں ہمیشہ فکرمند رہے کہ اس کا یہ عمل آخرت کے اعتبار سے اس کو کہاں لے کر جائے گا، اور جو اس فکر کے اندر رہے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ عقلمند ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا کی ریت اور رواج ہے کہ جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کھیتی کرتا ہے اس کے اندر جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، آم بوئے گا آم کاٹے گا، آلو بوئے گا آلو کاٹے گا، جس کا بیج ڈالے گا اسی کا پھل کاٹے گا۔ تو آخرت کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر جو اعمال کرے گا اسی کے اعتبار سے کل آخرت کے میدان میں اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اسی اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الحساب ہے، وہ یوم جزا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عمل کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دار العمل کے اندر، اس دار الامتحان کے اندر ہمیں پورا دستور زندگی قرآن پاک کی صورت میں عطا فرما دیا، اور اس امتحان گاہ کے اندر جو پرچہ سوالات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول دیا ہے کہ یہ سوال آخرت کے میدان میں ہونے والا ہے، اور اس کا کیا جواب ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ سوالات کیا ہوں گے وہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ لن تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے کسی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہیں کر لیا جائے گا، 5 باتیں اس سے نہیں پوچھ لی جائیں گی۔ کن چیزوں کے بارے میں؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی جوانی اس نے کہاں اپنی عمر اس نے کہاں کھپائی، اور پھر دوسرا سوال عمر کا جو بہترین قیمتی وقت ہے جس کے اندر کچھ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اس کے بارے میں الگ سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اپنی جوانی کو کہاں اس نے خرچ کیا، اور اس کے بعد مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا، اور پھر آخری سوال ہوگا کہ اپنے ماذا عمل فیما علم، کہ جو کچھ جانتا تھا اس کے اوپر اس نے کتنا عمل کیا، دین کی باتیں جو اس کے علم کے اندر آئی، احکامات جو اس نے جانے، ان احکامات کے اوپر اس نے کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات کمپلسری ہیں جو آخرت کے میدان کے اندر ہوں گے، اور قبر کے گڑھے کے اندر بھی جو سوال ہوں گے وہ بھی معلوم ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی اس سے 3 سوال کیے جاتا ہے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھا کر پوچھی جاتی ہے کہ یہ کون شخص ہیں، تم ان کو جانتے ہو۔ وہاں پر انسان جو جواب دے گا وہ اس دنیا میں جو اپنی چکنی چپڑی زبان کے ذریعے اور باتوں کے ذریعے اور جھوٹ اور 420 کے ذریعے جو لوگوں کو لبھا لیتا ہے وہ آخرت کے میدان میں کچھ نہیں چلے گا، اور قبر کے گڑھے میں کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں تو صرف وہی نکلے گا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیا ہے، جیسی زندگی گزاری ہے
خود بخود اسی اعتبار سے وہ جواب دے گا اگر اس نے دنیا کے اندر دین اسلام کی پاسداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، دین کے احکامات کے اوپر عمل کیا ہے، تو جب سوال کیا جائے گا من رب کا کہ تمہارا رب کون ہے، تو برجستہ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دین پوچھا جائے گا فوراً اس کا صحیح جواب دے دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جب شبیہ دکھا کر پوچھی جائے گی تو فوراً جواب دے دے گا کہ یہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر دین کے تقاضے کے اعتبار سے زندگی نہیں گزاری ہے تو پھر وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، یہ شخص کون ہے، کچھ نہیں میں جانتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ اگر جواب دے دے گا صحیح کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی قبر تاحد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی کھڑکی اس کے اندر کھول دی جائے گی۔ اور اگر وہ جواب نہیں دے پایا تو پھر اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اور کیسا دبائے گی؟ فرمایا جیسے یعنی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں اس طریقے سے گھس جاتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پھنسا کر دکھایا کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں گھس جاتی ہے، ویسے ہی قبر اس کو دبائے گی تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں دھس جائیں گی، اور پھر اس کے اوپر عذاب شروع کر دیا جائے گا، اس کے اوپر اژدہوں اور سانپوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور قیامت تک یہی معاملہ اس کے ساتھ رہے گا۔ نیک آدمی ہوگا تو قیامت تک جنت کی کھڑکی کھلی رہے گی اور کہہ دیا جائے گا نم کنومت العروس، کہ دلہن کے سونے کی طریقے سے سو جا۔ اور اگر احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو قیامت تک اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، یعنی سختی کے اندر مبتلا رہے گا، عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، اور آخرت کے میدان میں بھی یہ 5 سوال کیے جائیں گے جو ابھی آپ کے سامنے آئے، اور اس کا جواب بھی وہی شخص دے سکے گا جس نے اللہ کے احکامات کی پاسداری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ وہاں اپنی دنیا کی عقل سے کوئی کام نہیں چلے گا، جو سچ ہوگا، جو حق ہوگا، جو زندگی گزاری ہے، خود بخود جواب اسی طریقے سے نکلتا چلا جائے گا۔ کوئی آدمی وہاں جھوٹ بول کر اور کسی طریقے سے بچ نہیں پائے گا، جو سچ ہوگا وہ خود کھل کر آ جائے گا۔ اس کے پورا نام اعمال کا چٹھا جو فرشتے ہمہ وقت اس کے کاندھے پر سوار ہو کر لکھ رہے ہیں، وہ سب اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے اور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ ہر ایک کو اقرار کرے گا، کسی کو مجال نہیں ہوگی اس میں سے کسی کا انکار کر دے گا، ہر ایک اس کی تصدیق کرے گا کہ جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے۔ تو ہمارا سارا عمل ہمیشہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں زندگی اسی اعتبار سے گزارنی ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں آخرت کے میدان میں جواب دینا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اسی کو بیان فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے، اس کو عقل مند فرمایا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے اصل مقصد اور آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے صد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔